اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ باب البسملہ، توجہ کی، یہ باب ہے بسم اللہ کے بیان میں۔ بسم اللہ کے بسم اللہ کو بسملہ کیوں کہتے ہیں؟ کسی کلمے کو مختصر کر، عربی لغت کے اندر کسی کلمے کو مختصر کر کے بیان کیا جائے نا، اس کی طرف اشارہ کرنے اس طرح کہا جاتا ہے جیسے بسم اللہ کو بسملہ کہیں گے، الحمدللہ کو حمدلہ کہیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ کیا کہیں، حل حالہ۔ سمجھ میں آگی بات؟ وبسملہ بین السورتین بسنت رجال نموہا دریۃ وتحملا، وبسملہ اور کہتے ہیں بسم اللہ، وبسملہ اور بسم اللہ بینا دو صورتوں کے درمیان، دو صورتوں کے درمیان، بولا کرو، دو صورتوں کے درمیان، بینا درمیان ہو گیا دو صورت، یعنی صورتین دو صورتوں کے درمیان، بسنت سنت کے مطابق، سنت کے حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق، قالون نے رجالن اور کہتے ہیں ان لوگوں میں سے ایک امام کے سائی بھی ہیں، نموہا اس کا معنی کیا جی، اس کو پس، اس کو نموہا کون ہے امام؟ دریتن امام ابن کثیر مکی، انہوں نے سنت کے مطابق جانتے ہوئے بسم اللہ کو وتحملا نقل کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کسی بھی صورت کے شروع سے اگر تلاوت کی جائے گی نا، کسی بھی صورت کے شروع سے، تمام قراء سبع عشرہ کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی صورت کے ایک صورت ختم پڑھتے پڑھتے دوسری صورت شروع ہو جائے گی، یعنی ابتدائے صورت درمیان قراءت، ابتدائے صورت درمیان تلاوت کرتے کرتے، قرات کرتے کرتے درمیان میں کوئی سورت شروع ہو جائے، اس وقت قراء کرام کا اختلاف ہے، خلف کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، قالون امام کسائی، امام عاصم اور ابن کثیر مکی رحمہ اللہ یہ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ مطلب ان کے لیے بسم اللہ کا اثبات ہے، بسم اللہ کا۔ اب اس کی ضد سے کیا نکلے گا؟ باقی بسم اللہ۔ اب بات کو سمجھے گا، دیکھیں، بسملہ سمجھو، یہ بسم اللہ کا لفظ نے بیان کر دیا، بسم اللہ کی بات کر دی نا، سورتین بین السورتین، یہ قید بھی لگ گئی ہے، یہ قید بھی، بسنتین یہ کیا بیان کیے ہیں؟ رمز، رجال رمز، دریتن رمز، وتحملا واو، یہ کیا آ گیا؟ واو۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ پہلے بسم اللہ کی بات کی ہے، بتایا تھا نا کہ کلمہ مختلف، اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ بین السورتین یہ قید لگ گئی، یعنی صرف دو صورتوں کے درمیان اگر ایک ختم کر کے دوسری پڑھیں گے تب۔ بسنتین رجال نموہا دریہ، یہ کیا کر دیا ہے؟ انہوں نے رمزیں بیان کی ہیں۔ وتحملا، واو بیان کر کے پتہ چل گیا کہ یہ مسئلہ بھی یہاں پہ ان کے لیے، ان اماموں کے لیے ختم ہو چکا ہے، اور فاصلہ۔ اب اگلی بات کرتے ہیں، سمجھ میں آ گئی جی؟ اب یاد رکھیے گا، اب یہ سنت کے مطابق کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ روایتاً درایتاً قرآن کریم کے اوپر لکھی ہوئی بھی ہے، اور روایتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل در نقل ہم تک پہنچی بھی۔ وَوَصْلُكَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فَصَاحَةٌ، توجہ، اور تیرا وصل کرنا اور ملا کر پڑھنا، بین السورتین دو صورتوں کے درمیان میں، یعنی ایک صورت ختم ہوئی ہے، اگلی صورت شروع ہو رہی ہے، ان دو صورتوں کو بغیر بسم اللہ کے وصل کرنا، بغیر بسم اللہ کے ملانا۔ فصاحت،
فصیح ہونا حمزہ کے لیے، حمزہ کے لیے کیا ہے؟ امام حمزہ کے لیے وہ امام حمزہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن ان کے نزدیک مکمل قرآن ایک سورت کے حکم میں ہے۔ مکمل قرآن ان کے نزدیک کیا ہے؟ وہ درمیان میں بسم اللہ پڑھتے نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ وصل وسکتن کلن جلا یا وحسلا۔ اب اس کی توجیہ کیا ہے کہ امام حمزہ وصل کیوں کرتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فساد ہو جاتی ہے، معنی میں کیا ہو جاتی ہے؟ فساد ہو جاتی ہے۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ وصل اور کہتے ہیں وصل کر، وسکتن یا کلن کس کے لیے جی؟ کلن ابن عامر شامی کے لیے، ہر ایک کے لیے کر، کلن ابن عامر شامی کے لیے۔ جہاں پہ رمزیں ہوگی ان کا ترجمہ نہ بھی کیا جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، جہاں پہ رمزیں ان کا ترجمہ نہ بھی کرو تو رمزوں کا یاد رکھو، بس ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ وصل کیا کر؟ وصل کر، وسکتن اور کلن کس کے لیے؟ جلایا کس کے لیے؟ حصلا کس کے لیے؟ واضح دلیلوں کو حاصل کر لیا۔ کیا مطلب؟ یہاں پہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ وصل دو صورتوں کے درمیان میں وصل کرتے ہیں اور سکتہ کرتے ہیں۔ ابن عامر شامی، ورش اور ابو عمر، ڈھائی امام، دو امام ایک راوی دو صورتوں کے درمیان میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، دو امام ایک راوی کیا کرتے ہیں؟ دو صورتوں کے درمیان میں وصل اور سکتہ کرتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ باقی کتنے بچ گئے جی؟ باقی کتنے بچ گئے؟ اچھا آگے آئے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ ولا نص کلا حب وجہ ذکرتہ، ولا نص کلا حب وجہ ذکرتہ۔ اب کہتے ہیں اور امام حمزہ کیا کرتے ہیں جی؟ امام حمزہ دو سور کے درمیان میں بسم اللہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وصل کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ تو کتنے ہو گئے؟ کون باقی بچ گیا جی؟ جی امام نافع تو ہو گیا نا، 7 پورے تو ہو گئے ہیں۔ وہ ادھر ہے نا، دیکھتے کیوں نہیں ہے؟ ایک ان کی رمز وہ قالون آ گئے، ایک راوی ادھر ایک ادھر ہے، پورے نہیں ہو گئے؟ پورے ہو گئے نا، پورے کا مذہب باقی ہے۔ اب کہتے ہیں ولا نصا، اور کہتے ہیں نہیں، ولا نہیں، نصا کوئی صراحت، نص مراد کیا ہے؟ صراحت، صاف واضح بات۔ کلا حب وجہ ذکرتہ، ہرگز، کلا ہرگز، حب پسند کی گئی، وجہ ذکرتہ کہ میں نے اس کو بیان کیا۔ وفیہ اور کہتے ہیں اس میں خلاف، کس میں؟ وفیہ اس میں کس میں؟ بسم اللہ، خلاف خلف ہے، کیا ہے؟ جیدو کس کے لیے جی؟ ورش کے لیے، کس کے لیے؟ واضح الطلاع کہتے ہیں، واضح الاطراف۔ اب بات کو سمجھیے گا، بعض کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ نا کلا سے کون ہے؟ شامی ہے، اور آگے وہ کہاں سے نکلیں گے؟ حبا، شابہ، کہاں سے نکلیں گے؟ اس سے کیا ہے جی؟ ابو عمر، خلاف جیدو، جیم سے مراد کون ہے؟ اب بات کو سمجھے گا، دونوں طریقوں کے ساتھ اگر اس کو رمز بنایا جائے تب بھی ان کے لیے کیا نکلتا ہے؟ بصری اور شامی کے لیے نکلے گا 2 وجہ نکلے گا۔ اگر رمز نہ بنایا جائے تب بھی ان کے لیے، کیونکہ پیچھے ان کا ذکر پچھلے شعر میں بھی ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر بہتر یہ ہے کہ یہ رمز کلا والی رمز بھی نہیں ہے، حبا والی رمز بھی، اگر رمز بن بھی جائے تب بھی ان کے لیے 2 ہی وجہ ہوں گی، کیونکہ وہ پچھلے ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ فیہا، یہ ایک کے لیے، جیدو کس کے لیے؟ یہ ورش کے لیے ہے۔ تو معلوم اس 3 شعروں کا خلاصہ جو ہے نا، بات کو سمجھیے گا توجہ سے۔
وہ یہ ہے کہ ڈھائی امام یعنی امام عاصم، ابن کثیر مکی، امام کسائی، قالون 2 صورتوں کے درمیان میں بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ امام حمزہ کیا کرتے ہیں؟ بغیر بسم اللہ کے، بغیر سانس لیے، بغیر سانس توڑے، آواز توڑے وصل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کتنے ہوں گے جی؟ 3 امام اور 1 راوی۔ اب جناب ورش ان کے ساتھ ہو گئے تو 4 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ وصل امام حمزہ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے، 5 ہو گئے۔ اب جناب ابن عامر شامی اور بصری، یہ جب 2 صورتوں کے درمیان ہو نا، 2 صورتوں کے یعنی ایک صورت ختم کر کے دوسری صورت کو شروع کیا جائے، یہ کیا پڑھتے ہیں جی؟ یہ وصل اور سکتہ، بغیر بسم اللہ کے وصل کرتے ہیں، بغیر بسم اللہ کے سکتہ کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب ورش کے لیے 3 وجہ ہوگی۔ کتنی وجہ جی؟ 3۔ کیا؟ ایک وصل، سکتہ اور بسم اللہ۔ ان سکتوں کے اندر یہ جو سکتہ اور وصل کرتے ہیں نا، ان میں علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سکتہ ہونا ہے۔ کیا ہے جی؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ سکتہ ان میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ یہ جو 2 وجوہ ہیں، وصل اور سکتہ، شامی بصری ورش کے لیے کہتے ہیں جو آپ کا دل کرے اس کو اختیار کرو، اگرچہ ان سے مروی نہیں ہے، ان سے مروی لیکن علامہ دانی لیکن وہ ان وجوہ کو شیوخ نے خود پسند فرمایا ہے، بزرگوں نے کیا کیا ہے، بڑے بڑے علماء نے، محدثین نے کیا ہے، جنہوں نے ان کو تخیر اور نقاد پرکھا تھا نا، انہوں کو راوی اور امام بنایا، ان لوگوں نے ان کے لیے کیا کیا یہ پسند سمجھ میں آگئی بات جی؟ تو وارش کے لیے 3 وجہ ہوں گی، کون سی جی؟ وصل، سکتہ اور بسم اللہ۔ تو اب میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم، کس کے لیے پڑھا ہے؟ قالون کے لیے پڑھیں گے، قالون کے لیے پڑھیں گے نا، کسائی بھی اس میں ختم ہو جائیں گے، ان کی بھی اس کو کہتے ہیں مندرج۔ کیا کہتے ہیں؟ مندرج۔ کیا بولتے ہیں؟ یعنی ان کی وجہ بھی پوری ہوگی، ان کی وجہ بھی، امام عاصم کی وجہ بھی، امام مکی ابن کثیر مکی کی بھی پوری، ورش کی ایک وجہ بھی پوری ہو گئی۔ اب جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الف لام میم، کس کے لیے پڑھا جی؟ امام ہے حمزہ وصل کرتے ہیں۔ اب اور کون وصل کرتا ہے جی؟ شامی، بصری، ورش بھی کیا کرتے ہیں؟ ہوگی بات، ان کی وجہ بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پڑھ کے الگ سنا لو تو زیادہ دیر لگتی ہے، لیکن سمجھا رہا ہوں، اس کی وجہ بھی پوری ہوگی۔ اب جی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الف لام میم، کس کے لیے پڑھا جی؟ بصری، شامی، ورش، ترتیب سے دی رکھی، پہلے ورش، پھر بصری، پھر شامی۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اچھا جی آگے جی، یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ ترتیب کب ہے؟ یہ ترتیب اس وقت ہے کہ جب آپ سیدھی طرح پڑھتے جائیں گے، ایک صورت کو ختم کریں اور دوسری صورت کو کیا کریں؟ آپ شروع کر دیں۔ جب ایک صورت ختم کر کے دوسری صورت شروع کی جائے، جیسے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کی جائے، تب یہ اصول اور یہ قواعد ضوابط لاگو ہوں گے۔ اگر آپ سورہ نساء ختم کر کے آپ کہیں نہیں میں پٹھی سائڈ تو جاواں، تو پھر یہ گل نہیں، یہ بات پھر ترتیب ہو۔ اگر سورہ فاتحہ کے بعد آل عمران پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، پھر بھی یہی ترتیب ہوگی۔
یاد رکھیں سورۃ التوبہ کی بات یہ نہیں ہے، سورۃ التوبہ کے اوپر تمام قراء کے لیے حتیٰ کہ امام حمزہ کے لیے بھی 3 وجہ ہوگی، وصل، فصل، سکتہ، تمام قراء کے لیے سورہ انفال ختم کر کے اگر سورۃ البراۃ پڑھی جائے تمام قراء کے لیے حتیٰ کہ امام حمزہ کے لیے بھی کیا ہوگی 3 یاد رکھنا چاہیے۔ وسکتم المختار دون تنفس وبعضهم فی الاربع الظہر بسملہ، توجہ جناب۔ اور کہتے ہیں ان کا سکتہ کرنا، اب سکتے کی تعریف کر رہے ہیں اس کے اندر، اور ان کا مختار کہتے ہیں پسندیدہ ہے، دونا بغیر، دونا کا معنی کیا ہے؟ یہ چھوٹے کو بار بار لفظ آنے نہیں یاد رکھتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، ترجمے کی کرنے کی صاف نحو کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دونا بغیر تنفس، سانس لینا، بغیر سانس لیے سکتہ کرنا پسندیدہ ہے۔ کیا مطلب یہ سکتے کی تعریف کے لیے ہے کہ سکتہ یہ ہے کہ بغیر سانس لیے تھوڑی دیر کے لیے اس میں کیا کیا جائے؟ آواز کو منقطع کر دیا جائے۔ وبعضهم، اگلی بات یہاں تک بات ختم ہوگی ہے، آگے کہتے ہیں وبعضهم، اور کہتے ہیں ان کے بعض، ان کے فی الاربع، کہتے ہیں 4 ظہری روشن صورتوں کے شروع میں، 4 روشن صورتوں کے بسملہ بسم اللہ پڑھی۔ وبعضهم، ان کے لیے، کن کے لیے جی؟ شامی، ورش، بصری کے لیے، جس طرح پیچھے بیان کیا تھا ان سے یہ بھی مروی نہیں ہے، ان سے نص نہیں ہے، انہوں نے خود بیان نہیں کیا کہ ہمارے لیے اس کے اندر سکتہ کرو، غسل کرو، بسم اللہ پڑھو، ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح مشائخ نے ان کے لیے پہلے کیا کیا تھا؟ پسند کیا تھا 4 روشن صورتوں میں، کون سی؟ 2 صورتیں ویل سے شروع ہونے والی، ویل للمطففین اور ویل لکل، اور 2 صورتیں لا شروع سے، لا اقسم بیوم القیامہ اور لا اقسم بہذا البلد۔ ان 4 صورتوں میں انہی بزرگوں نے، انہی شیوخ نے، علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے، مشائخ نے، اساتذہ نے ان کے لیے کیا کیا ہے جی؟ پسند کیا ہے کہ ان کے لیے بسم اللہ بھی پڑھی جائے، بسم اللہ بھی۔ اب بات کو سمجھے گا توجہ سے، توجہ بھائی۔ پہلے آپ نے پڑھا کہ ورش کے لیے تو 3 وجہ ہیں، ہر جگہ پر، ہر سورت، ایک سورت ختم دوسری سورت شروع کی جائے تو پھر کیا ہے؟ کتنی وجہ ہیں؟ 3 وجہ ہیں۔ اب کہتے ہیں، اور دوسرا کیا نام ان کا؟ بصری اور شامی کے لیے 2 وجہ، کتنی وجہ تھی؟ اب بات سن، یہاں پر کہتے ہیں ان کے لیے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے۔ ورش کے لیے تو ویسے 3 رہیں گی نا، بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ اب بصری کے لیے اور شامی کے لیے کہ جب سورۃ الفجر ختم کر کے پڑھیں گے نا، کیسے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہاں پر کیا کریں گے؟ سکتہ کر کے کس کے لیے پڑھیں گے جی؟ بصری کے لیے، شامی کے لیے۔ کس طرح؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی لا اقسم بهذا البلد، پھر پڑھیں گے کس طرح؟ فی عبادی وادخلی جنتی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد۔ تیسری وجہ وصل، ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی لا اقسم بهذا البلد۔ ٹھیک ہے، مدات کے اندر بعد میں وہ بعض کے اختلاف ہے، جو چیز یہاں میں بیان کروں بسم اللہ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس جگہ 4 صورتوں کے شروع میں ایک صورت کو ختم کر کے جب یہ صورتیں شروع کی جائیں گی، میری بات سمجھ میں آ گئی ہے، اس وقت بصری کے لیے بھی، شامی کے لیے بھی، منہ کرو ادھر دیکھو، شامی کے لیے بھی، بصری کے لیے بھی کتنی وجہ ہوں گی جی؟ 3۔ کتنی وجہ ہوں گی؟ صرف ان 4 صورتوں کے شروع میں، باقی ہر جگہ ایک صورت ختم کر کے دوسری صورت شروع کی جائے گی۔ بصری اور شامی کے لیے کتنی وجہ ہوں گی؟ 2۔ اور ورش کے لیے اس جگہ بھی 3 ہوں گی اور باقی بھی ہر جگہ پہ 3۔ اب ورش کے لیے بسم اللہ کہاں سے نکلے گی؟ فیہا خلاف جیدہ سے، بات سمجھ میں آگئی۔ سکتہ وصل کہاں سے نکلے گا جی؟ وسیل وسکتن سے۔ اگلے بات جی، امید ہے سمجھ میں آگئی ہوگی۔ لہم دون نص وہو فیہن
ساکتن لحمزہ ففہم ولیس مخذلا، اور لہم اور ان کے لیے، کن کے لیے جی؟ پسندیدہ صراحت کے بغیر، صراحت کے بغیر، صراحت کے یعنی وصل کے بغیر، وصل کے بیان کیا تھا نا کہ میں کیوں کرتا ہوں وصل کیوں کرتا ہوں کہ اس سے کیا ہو جاتی ہے صراحت، کہتے ہیں صراحت کے بغیر، وَهُوَ فِيهِنَّ ان میں، اور یہ بھی یہی ہے کیا ہے؟ ساکتن، ان کے لیے کیا ہے جی؟ سکتہ، ان کے لیے کیا ہوگا؟ امام حمزہ کے لیے ان 4 صورتوں کے شروع میں جب ایک صورت ختم کر کے، پچھلی صورت ختم کر کے، جیسے میں مثال ایک ہی دے رہا ہوں، باقی سارے صورتوں کو سمجھ لینا، کل پوچھوں گا، سورۃ الفجر ختم کر کے جب آگے سورۃ بلد پڑھیں گے تو امام حمزہ کے لیے 2 وجہ ہوں گی، کون سی؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، ایک سکتہ اور ایک وصل، بات سمجھ میں آ گئی؟ لحمزہ تھا کس کے لیے امام ہے؟ ففہم، کہتے ہیں پس تو اس کو سمجھ لے، پس اس کو تو ولیسا، اور کہتے ہیں نہیں ہے مخذلا، یہ چھوڑنے والا عمل، یہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ان جگہوں پر کیا کرنا ہے، ان کے لیے کتنی وجہ ہیں؟ شامی کے لیے اور بصری کے لیے اور ورش کے لیے 3 وجہ ہیں، ورش کے لیے تو ہر جگہ پہ 3 ہیں، اور باقی امام حمزہ کے لیے کیا ہے؟ سکتہ، امام حمزہ کے لیے کیا ہے؟ سکتہ۔ بسنت رجال نموہا دریتن، ان کے لیے بسم اللہ ہے، صرف ان کے لیے کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ شکر ہے جی، آگے جی۔ وَمَهْمَا تَصِلَّ أَوْ بَدَأْتَ بَرَاءَةً لِتَنْزِيلِهَا بِالسَّيْفِ لَسْتَ مُبَسْمِلًا، وَمَهْمَا، وہ کہتے ہیں جب، تصلها، اس کو تو کیا کر، اس کا وصل کرے، اس کا وصل کرے، کس کا؟ سورہ انفال کو ختم کر کے اگلی صورت کو شروع کرے۔ او بدأتا، کہتے ہیں یا پھر تو اس سورۃ برات سے ابتدا کرے، سورۃ برات سے لتنزیلها، اس کے نازل ہونے کی وجہ سے، اس کے نازل ہونے کی وجہ سے، بالسیف، کیا جی؟ تلوار کے ساتھ، لستا، تو نہیں، مبسملہ، بسم اللہ پڑھنے والا، بسم اللہ پڑھنے والا۔ یہاں پر انہیں بڑی بات کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب سورۃ انفال ختم کر کے سورۃ برات شروع کی جائے تو بسم اللہ پڑھنی نہیں، پہلے میں نے اس کا ذکر کر دیا آپ کو، کیا نا؟ یا پھر سورۃ برات سے شروع کیا جائے تو تمام قراء کا حکم فرما رہے ہیں، اس وقت بھی بسم اللہ کسی امام کسی راوی کسی قاری کے لیے پڑھنی نہیں۔ وجہ بیان کر لی تنزیلہا، کہتے ہیں یہ نازل ہوئی بالسیف، تلوار کے، کس کے ساتھ؟ تلوار کے ساتھ۔ جیسے آپ کو پتہ ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ بسم اللہ اس وجہ سے نہیں پڑھی جاتی کہ بسم اللہ امان ہے، بسم اللہ کیا ہے؟ امان ہے، یہ اس میں رحمان کی صفتیں بیان ہیں، اور برات میں کیا ہے جی؟ سیف، تلوار، قتل کا، اور ان کو جنگ کرنے کا، اس کے اندر کفار کو غضب، اللہ کے اپنے غصے کا اظہار فرمایا ہے۔ عید رحمت کو عید غضب کے ساتھ ملانا درست نہیں، اسی کو انہوں نے ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، وَلَا بُدَّ مِنْهَا فِي ابْتِدَاءِ كَسُورَ سِوَاهَا وَفِي الْأَجْزَاءِ خُيِّرَ مَنْ تَلَا، اور کہتے ہیں اور ضروری ہے، اور وَلَا بُدَّ تو ضروری ہے، مِنْهَا اس سے، فی میں، ابتدائی کا کہ تیرا ابتدا کرنا، سورت سواہا، اس کے سوا، کس کے سوا؟ سورت برات کے، کہتے ہیں ہر سورت کے شروع میں تیرا کیا کرنا؟ بسم اللہ کا پڑھنا تیری ابتدا کرتے وقت کیا ہے؟ ضروری ہے، کیا ہے؟ کسی بھی سورت کے شروع میں جب کسی بھی سورت کو تو شروع کرے تو وہاں پر کیا ہے؟ ولا بدہ ضروری ہے، منہا اس سے، کس سے؟ بسم اللہ سے، کس سے؟ فی ابتدائی کا سورہ، کسی بھی سورت کو شروع کریں تو تیرا پڑھنا بسم اللہ کا ضروری، سوا کہتے ہیں بغیر، سوائے، بغیر کس کے جی؟ سورت برات۔ وفی الاجزائی، اور کہتے ہیں سورت برات کے اور صورتوں کے درمیانی حصوں میں
فی الاجزاء یعنی صورت کے اجزاء درمیان سے خیرہ اختیار دیا گیا. کیا ہے جی؟ من تلا جو تلاوت کرے. کیا مطلب؟ اب دیکھو نا، انہوں نے پہلے کس کو ذکر کیا تھا؟ ابتدائے صورت درمیان اس کا حکم، قرہ کا اختلاف اس میں بتا دیا. پھر کون سے؟ ابتدائے قرات، ابتدائے صورت کیا بیان کیا؟ ولا بد منہا فی ابتداء کا سورہ. اس وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری. بسم اللہ پڑھنا یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہے؟ توجہ کرنا. اگلے وفی الاجزاء خیرہ، یہاں پہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ ابتدائے قرات درمیان صورت. کہتے ہیں اس وقت کیا ہے جی؟ اختیار. اس وقت کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھی جائے تو ایسے برکت ہے. کیا ہے؟ کل امر ذی بال لم یبدا، ہے نا؟ بسم اللہ ہی، یعنی ہر وہ کام جو اچھا کام ہو اور اس کی ابتدا بسم اللہ سے اگر نہ کی جائے تو وہ متروک العمل ہوتا ہے، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی. تو برکت کے حصول کے لیے اس کو پڑھ لینا. اور صورتوں کے اوصال میں سے ابتدائی تلاوت ہو تو بسم اللہ پڑھنے اور نہ پڑھنے میں تمام قرآن کے یہاں اختیار ہے. حتیٰ کہ سورۃ برات کے درمیان کا بھی یہی حکم. بعض نے، آپ نے پیچھے سال پڑھا تھا کہ سورۃ برات کے درمیان کے اندر بعض نے کہا کہ نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اس کا یہ حکم نہیں ہے، بلکہ سورۃ برات کے درمیان کا وہی حکم ہے جو باقی صورتوں کے درمیان کا. وما ما تصل، سمجھ میں آ گئی ہے؟ وما ما تصل او وما ما تصلها مع اواخر سورہ فلا تقفن الدهر فيها فتسقلا. کیا؟ وما ما کہتے جب تو، وما ما تصلها اس کا وصل کرے. کس کا جی؟ بسم اللہ کو. تصلها کیا کر تو وصل کر. ما کہتے ہیں ساتھ میں اواخری سورہ، ما اواخری سورہ. فلا تقفن پس ہرگز، دہرا وقف، فلا تقفن کہتے ہیں پر ہرگز وقف مت کر. وقف دہرا کبھی بھی، فیہا اس میں، فتسقلا لوگوں تو گراں بار ہو جائے گا. کیا مطلب؟ کہتے ہیں جب ایک صورت ختم کر کے، ایک صورت ختم کر کے دوسری صورت کو شروع کیا جائے تو کہتے ہیں پھر کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کرنا کہ وصل اول فصل ثانی، وصل اول فصل ثانی پڑھنا نہیں. جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو یہاں پہ ذکر کرنا. تو کیا کہتے ہیں وہاں پر؟ کیا کر دی؟ ہرگز بسم اللہ کے آخر میں وقف، یعنی آخر صورت کے ساتھ ملا کر پڑھے تو ہرگز بسم اللہ کے آخر میں وقف. تو کون سی صورت بیان کی ہے جی؟ فصل اول فصل ثانی. تو کہتے ہیں ایسا نہ کر تو گرانی کا باعث ہوگا، تیرے لیے یہ اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں سمجھا جائے گا، تیرے لیے مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. معلوم کیا ہو جائے گا کہ یہ بسم اللہ پہ جو صورت کا سورۃ ام القرآن. سورۃ ام القرآن. علامہ شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الفاتحہ سے، ویسے بھی اللہ کریم نے کیا کیا؟ قرآن کریم کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے کی ہے. جو ترتیب ہمارے پاس ہے اس کو سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں، سورۃ شفا بھی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اور کیا کہتے ہیں جی؟ اور بھی اس کے بہت سارے نام ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ ام القرآن یعنی قرآن کی ماں، قرآن کی ماں. سورۃ الدعاء کہ اللہ کریم نے اس کے اندر دعا مانگنے کا طریقہ، سلیقہ بیان فرمایا. اب اس کی جناب توجہ بھائی. ومالک یوم الدین راویہ ناصر وعند الصراط والصراط لقبلا. ومالکی، اور کہتے ہیں الف کے ساتھ ومالکی. انہوں نے ایک بات کی تھی، یاد رکھنا. انہوں نے کہا تھا کہ میں کبھی قید نہیں لگاؤں گا، قید بلکہ لفظ سے کیا آ جائے گی سمجھ میں بات ہے. قید جو قرات ہوگی وہ بھی قید نہیں لگاؤں گا، وہ بھی قید ہے. لفظ سے کیا آ جائے وہ قید سمجھ میں. ومالکی پڑھا تو پتہ چل گیا کہ کس کے ساتھ؟ الف کے ساتھ. یہ کیا پڑھا ہے؟ ومالکی، الف کے اس بات کے ساتھ پڑھا ہے. اب آگے بیان کریں یوم الدینی. یہ یہاں پہ بیان کہ کس کے مالکی کون سا ہے جی؟ یوم الدین کے ساتھ جو ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ باقی مالک الناس وغیرہ اس کو مالک الناس نہیں پڑھ سکتے. باقی جتنے بھی ہوں گے قل اللہ
مالک الملک، ان کی بات نہیں ہے بلکہ کس کی ہے؟ مالک یوم الدین۔ کس کی ہے؟ مالک یوم الدین کی ہے۔ اس کو الف کے ساتھ پڑھا ہے۔ راوی ہی کس نے؟ ناصرن، کس نے؟ امام کسے اور امام کس کو پڑھتے ہیں؟ مالکی یوم الدین۔ باقی کیا پڑھتے ہیں؟ مالکی۔ یہ اس بات کی ضد کیا ہے؟ اس بات کی ضد کیا ہے؟ مد کی ضد کیا ہے؟ بات سمجھ آئیں گے، الف کا اس بات ہے نا ان کے لیے، تو باقی کے لیے کیا ہوگا؟ صاف ظاہر ہے، باقی بغیر الف کے پڑھتے ہیں۔ جہاں سمجھ آئے گی نا، دو قرات ہیں اس کا، ایک مالک الناس ہے، کس نے؟ مالک یوم الدین، جسے کیا ہے؟ مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین۔ اب توجہ سنیے، ایک قرات اور ہے، وہ آگے آئے گی، وہ سوسی کے لیے، وہ کون بصری کو لیں۔ وعندہ، اب دیکھ لو، لفظ بیان کیا، لفظ بیان کیا، پھر قید لگ گئی، پھر بیان کیا، وعندہ، آگے کیا کہ وہ پتہ چل گیا کہ یہ بات یہاں تک ختم ہوئی۔ اب ایک چیز بیان ہوئی ہے، اس کے مفہوم مخالف کے، اس کی ضد سے کیا نکلے گا کہ باقیوں کے لیے کیا ہے؟ مالکی یوم الدین۔ اچھا، وعندہ، اور کہتے ہیں عندہ کے ساتھ، کس کے ساتھ جی؟ صراطی، کون سی جی؟ وعندہ کے ساتھ صراطی، کون سا جی؟ اور صراطی اور الصراطی، کس نے؟ اہدنا الصراط اور صراط الذین، الصراط معرف باللام ہے نا، اور ایک کون سا ہے؟ صراط، ایک کیا نام سے ہے؟ صراط اور الصراط۔ اب دیکھو سین بیان کر دیا، لقنبلہ، قنبل نے اس کو کیا پڑھا ہے؟ سین، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا سین پڑھتے ہیں۔ صاد، قنبل کی کیا روایت ہو جائے گی؟ اہدنا الصراط۔ سمجھ میں آگے بات؟ آگے جی، بحیث اتا، بحیث جہاں بھی آئے صراط اور الصراط، جہاں بھی آئے گا پورے قرآن کے اندر صراط آئے گا یا الصراط، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات، کیا پڑھیں گے؟ اس کو سین کے ساتھ پڑھیں گے، صراط الذین انعمت، اہدنا الصراط، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ وہ سین، کیا پڑھتے ہیں؟ بحیث اتا، کہتے ہیں جہاں کہیں بھی آئے، جہاں پورے قرآن کے جہاں پر بھی آئے۔ اگلی بات توجہ سے سنیے گا، والصاد، اور صاد میں زاین، زا کا اشمہا، اشمام کیا کیا ہے؟ توجہ بھی، والصاد، صاد میں زاین، زا کا اشمہا، اشمام کیا ہے، آمیزش کی ہے، ملاوٹ کی ہے۔ لدا، کس آگے آ رہا ہے جی؟ لدا خلف، کس کے لیے؟ خلف کے لیے، کس کے لیے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی، کس کے لیے جی؟ والصاد اور صاد، اور کس کا جی؟ صاد میں زا کا اشمہا، اشمام کیا ہے، کیا کیا ہے؟ یہ بھی دونوں جگہ جہاں پر بھی آئے گا، یہ کیا پڑھیں گے؟ خلف پڑھیں گے، اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، کیا پڑھیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم، وہ اس طرح پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں خلط الزا بالصاد، اس کو کیا کہیں گے؟ اشمام کے معنی یہ ہے خلط الزا بالصاد، یعنی صاد میں زا کی آمیزش، اور اس کے عمل کی صورت یہ ہوگی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اوپر ہے، صاد کی صفت جو ہمس ہے نا، صاد کی صفت اس کو ختم کر کے زا کی صفت جہر لے آئیں، اس میں کیا کریں گے؟ ہمس کی جگہ جہر، زا میں جہر ہے، صاد میں ہمس ہے، ہمس کو ختم کر دیں گے، ہمس کی جگہ کیا پڑھیں گے؟ جہر پڑھیں گے، تو کیا پڑھیں گے؟ اہدنا الصراط، خلف، ان تک بات ہوگی کہ خلف کیا کریں گے؟ جہاں پر بھی آئے اس کو کیا پڑھتے ہیں جی؟ کیا پڑھتے ہیں؟ بولتے نہیں ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اچھا جی، تمام قرآن کے اندر خلف کے لیے کیا ہے؟ صاد، پورے قرآن کے اندر یہ جہاں پر بھی آئے گا
صراط اللہ الذی لہ ما ہے نا اہدنا الصراط صراط الذین، یہ ایسے پڑھیں گے. خلف کیا پڑھیں گے ہر جگہ پہ؟ صاد میں زا کا اشمام ہے، صاد میں زا کا توجہ ہے. اچھا توجہ بھی آگے. وَأَشْمِمْ اور کہتے ہیں اشمام کا، اور کیا کر؟ کس کے لیے؟ لخلادہ. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ خلاد الاولا پہلے میں. کس میں؟ خلاد صرف پہلی جگہ پہ اشمام کرتے ہیں. کس میں جی؟ اہدنا الصراط المستقیم. اہدی آگے پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. سمجھ میں آ گئی؟ خلف کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط. اب پیچھے سے دیکھیں نا، میں دوبارہ سارا پڑھ کے سناؤں گا. خلف پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الف لام میم. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کیا ہے جی؟ خلات کیا پڑھیں گے؟ توجہ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الف لام میم. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ خلف صرف اہدنا الصراط جو پہلا ہے اس کے اندر اہدنا الصراط پڑھتے، باقی جگہ پہ پڑھتے ہیں. اب اس میں صراط میں کتنی روایتیں ہو گئی؟ صاد کے ساتھ، سین کے ساتھ، زا کے اشمام کے ساتھ. صاد اور زا کے اشمام کے ساتھ. سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے جی. علیہم الیہم حمزۃ ولدیہم. علیہم الیہم حمزۃ ولدیہم ولدیہ جمیعا بضم الہاء وقفا وموصلا. کیا کہتے ہیں جی؟ مطلب صاف اور واضح. کہتے ہیں علیہم الیہم لدیہم. میم جمع میں علیہم تین ہے نا، الیہم لدیہم. حمزۃ امام حمزہ جمیعا پورے قرآن میں جہاں بھی ہے. بضمی کیا پڑھتے ہیں؟ ضمہ کے ساتھ. ہائی ہا کے ضمہ کے ساتھ، ضمہ ہا کے وقفاً وقف کی صورت میں، وموصلا اور وصل کی. یعنی جہاں پر بھی آئے گا نا علیہم وہ کیا پڑھیں گے؟ علیہم. الیہم وہ کیا پڑھیں گے؟ الی. لدیہم وہ کیا پڑھیں گے؟ لدیہم. اب ضمہ کی زیر کیا ہے؟ جی ضمہ کی زید، رفع کی زید کیا ہے؟ یہاں زد سے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ آگے بتا دیں گے کہ باقی اس کا کیا پڑھتے ہیں. باقی اس کا کیا پڑھتے ہیں یا پتہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اس کی زد کیا ہوگی؟ یہاں پر جو روایت میں ہوگی وہ کیا ہوگی؟ کسرہ ہوگی. کیا ہوگی؟ کسرہ ہوگی. ضمہ کی زد کسرہ ہوگی. یہاں پر ضمہ کی زد فتح نہیں ہوگی. اب یہاں تک بات ختم کر کے ایک بار میں شروع سے پڑھ کے سنا دوں، بعد توجہ سے سننا. اب جیسے مثال کے طور پہ ہم پڑھیں سورۃ الفاتحہ کی تقریباً مکمل ہو گئی. اب دیکھیں نا جی، ہم پڑھیں کس کے لیے؟ سب سے پہلے قانون کے لیے پڑھیں. کس کے لیے پڑھیں؟ قانون کے لیے. وہ کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میم جمع کا آگے ان کے اختلاف آ رہا ہے. وہ علیہم بھی پڑھتے ہیں، صلہ بھی کرتے ہیں، صلہ بھی نہیں کرتے ہیں. جو یہاں پر روایت جس کی مکمل ہو چکی ہے نا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کس کی ہے؟ وہ امام حمزہ کی. امام حمزہ ٹھیک ہے. امام حمزہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ امام حمزہ کی خلف کیسے پڑھیں گے؟ پہلے خلف کی
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الف لام میم۔ کس کے لیے پڑھا ہے؟ کس کے لیے؟ اب آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ پہلے بغیر الف کے پڑھا ہے، کس کو؟ مالکی کو، تو اس کی کہاں سے نکلے گا اس کا ثبوت؟ کیا کون سی دلیل دیں گے؟ ومالکی یوم الدین، دلیل کون سی ہے؟ یہ اس کو کس کے ساتھ؟ الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، باقی قصر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ سے پوچھوں جناب آپ نے جو اس کا اشمام کیا ہے تو وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اہدنا الصراط، کون سی دلیل دیں گے جی؟ والصاد زائن اشمھا لدا خلف، والصاد زائن اشمھا لدا۔ اب میں کہوں گا علیہم جو پڑھا ہے کہاں سے اس کی دلیل کیا کہیں گے؟ علیہم الیہم حمزۃ والا، یہ پورا شعر سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا اگر آپ سے پوچھوں کہ دو صورتوں کے درمیان میں آپ نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی تو پھر اس کی دلیل کیا دیں گے آپ؟ وَغَسْلُكَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ، وَغَسْلُكَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ۔ آپ کس کے لیے پڑھیں گے؟ خلال کے لیے۔ کس کے لیے؟ خلال کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الف لام میم۔ بات سمجھ میں آگئی؟ اب قنبل کے لیے اب اس کی دلیل کا پتہ ہے کہ پہلے میں آپ اہدنا الصراط پڑھا ہے، پھر آگے پڑھا نہیں، اس کی کیا دلیل ہوگی؟ وَأَشْمِمْ بِخَلَّالٍ أَوَّلًا، باقی دلیلیں ہوئی قرآن میں۔ بات سامنے آگئی سبق میں، اللہ کے سمجھ میں آ جائے گی۔